وہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے حوالے سے جو نئی پالیسی سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے بعد سب سے بڑا ایشو انٹرنیشنل یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے، تو میں کچھ کلیریفیکیشن دے دوں بجائے اس کے کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے بعد میں، تو میں اس کو پہلے ہی ریکارڈنگ کے اندر لے آؤں۔ جہاں تک فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے اس کے اوپر تو میں نے کنٹینیوسلی کتنی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، اس میں تو اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے کہ جسے ڈسکس کیا جائے۔ البتہ یہ جو یوٹیوب نے نئی پالیسی لانچ کی ہے نومبر 2023 یعنی اسی مہینے کے اندر، آج 12 نومبر 2023 ہے، تو انہوں نے 1 نومبر 2023 سے یہ پالیسی اڈاپٹ کر لی اور آہستہ آہستہ سارے چینلز اس پالیسی میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارا آفیشیل چینل بھی اس پالیسی کے انڈر آ گیا۔ اب وہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جس طرح ہماری ویڈیوز آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ کاٹتے ہیں اور اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آ سکتی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے میں کرنٹ افیئر کے طور پر ایڈریس کر دوں۔ دیکھیں 2018 جنوری کے اندر ہم نے اپنے آفیشیل چینل کو یوٹیوب کی ویڈیوز کے بغیر مونیٹائز کیا تھا، صرف امیجز کے اوپر، پلے کارڈز کے اوپر، اور اس وقت بھی ہم نے اناؤنسمنٹ کی، اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس چینلز بناتے ہیں ان کو ہم نے بس یہی الاؤ کیا ہے۔ اگرچہ اس میں کمائی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ ویڈیو ایڈز پہ تو بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان ہو یا یورپ ہو، امریکہ ہو، عورت کو ایک کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت دکھائی جاتی ہے، حالانکہ اس میں تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ تو اس لیے پھر یوٹیوب نے جو ہمیں کیٹیگری ڈیفائن کی تھی وہ ہم نے لے لی اور اس کے اوپر پوری ورکنگ کی۔ میں نے جو یوٹیوب کے ایکسپرٹ لوگ تھے 2018 میں نے انہیں بلایا، یعنی میں آج سے آپ کو آلموسٹ 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اب تو 6 سال ہونے والے ہیں۔ تو فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو حلال پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے اشتہارات کو ہم الاؤ کریں۔ پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ویڈیو ایڈز الاؤ کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں تو پتا چلا کہ بھائی صابن کا بھی اگر ویڈیو ایڈ ہم الاؤ کریں گے اس میں بھی ایک عورت آ جائے گی، اور یورپ امریکہ میں تو اتنے بےہودہ اشتہار چلتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں جو پردے کے اوپر، دین کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے تھم نیل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ پردے کا شرعی طریقہ، اور جب اس ویڈیو کو کلک کیا جاتا ہے تو ایک بالکل نیکڈ عورت ناچتی ہوئی سامنے آ جاتی ہے ویڈیو ایڈز کی شکل میں، اور دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو پہلے دن سے اس بات کی سمجھ تھی کہ اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے۔ پھر یوٹیوب سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف کیٹیگری ڈیفائن کریں گے، ویڈیو ایڈز ہماری مرضی سے چلیں گے، آپ یہ بھی ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ یہ والا ویڈیو ایڈ چلے گا یہ نہیں چلے گا۔ ونس آپ نے صابن کو ٹک کر دیا، اب صابن کے اوپر ہم نے عورت کو دکھانا ہے، کپڑوں میں دکھانا ہے، بغیر کپڑوں کے دکھانا ہے، یا مرد کو دکھانا ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ یا تو نا کہ ہمیں وہ کہیں کہ یہ آپ ذرا اشتہار دیکھ لیں، یہ آپ چلا سکتے ہیں تو آپ ٹک کر دیں، نہیں، صرف کیٹیگری کو ٹک کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہم نے پھر پہلے دن ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بالکل فضول حرکت ہے۔ رہے جو امیجز ہیں یا پلے کارڈز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اشتہارات ہیں، وہ چونکہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عموماً 99% ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کی یا مرد کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس چیز کا اشتہار ہے اسی کے بارے میں انگریزی میں لکھا ہوتا ہے، وہ جگہ ہی اتنی ہوتی ہے، وہ عورت کو تو اس میں دکھا نہیں سکتے۔ البتہ جب آپ اس کو کلک کریں تو وہ کسی ویب سائٹ پہ لے جائے گا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ باقی وہ ڈسپلے میں نہ تو اس کی وجہ سے ویڈیو ٹوٹتی ہے، اس کی کنٹینیوٹی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ پیرلل میں چلتے رہتے ہیں اشتہار، اور ویڈیو آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے اس وقت اس کو الاؤ کیا، اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اسی درجے تک الاؤ کیا کہ ویڈیو ایڈز آپ نے نہیں چلانے۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا جو چینل ہے پاکستان میں ٹاپ کے اوپر جو چینلز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور مذہبی پلیٹ فارم میں تو پہلے نمبر کے اوپر ہے، لیکن جو مذہب سے ہٹ کے بھی چینلز ہیں ان میں بھی جو ٹاپ کے چینلز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب ڈائریکٹ ہم سے رابطے میں بھی رہتی ہے، ان کے جو ریپ ہیں مختلف مواقع کے اوپر فون پہ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ یوں کر لیں یوں کر لیں۔ انہوں نے بڑا زور لگایا کہ آپ ویڈیو ایڈز آن کریں، کیونکہ ہمارے آفیشیل چینل کی کمائی جو ہمیں یوٹیوب مہینے کی دے سکتی ہے نا، اس وقت جو ہماری ویورشپ ہے آلموسٹ 10 ملین سے زیادہ ہے پر منتھ۔ بعض اوقات جب محرم کا یا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو 15 ملین تک چلی جاتی ہے ایک مہینے کے اندر۔ تو یہ انکم 1 کروڑ سے زیادہ تو وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو خود وہ کتنا کماتے ہوں گے؟ ایٹ لیسٹ اس سے 2 یا 3 گنا۔ لیکن میں نے ان کی بات کبھی نہیں مانی، ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے ریلیجس، ہم اس کو حلال سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم الاؤ کریں۔ خیر وہ کمپرومائز کرتے رہے۔ جون 2021 کے اندر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ خواہ کوئی بھی چینل ہو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو ایڈ اپنی مرضی سے چلانا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پالیسی فائنل کر دی، امپلیمنٹ کرنی تھی۔
اللہ کا کرنا کیا ہوا, اس وقت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اور میں نے کہا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, جب تک کرتے نہیں اس وقت تک میں کو فائنل ورڈکٹ نہیں دوں گا. تو 2.5 سال اسی میں گزر گئے, وہ کر ہی نہیں سکے. جون 2021, پھر جون 2022, پھر جون 2023 اور اب نومبر 2023 آ چکا ہے, یعنی آلموسٹ 2.5 سال ہو چکے ہیں. اب جا کے ان سے وہ کہیں پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کریٹیکلی دیکھنا تھا کہ اب تو اس میں حلال اور حرام کمائی مکس ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں ہم کتنا بچ سکتے ہیں گیون سرکمسٹانسز کے اندر. ایک تو ہمارے پاس حال یہ تھا کہ ہم مونیٹائزیشن کو 100% آف کر دیتے, اس میں تو وہ ہمارا چینل اٹھا کے وہ اٹلانٹک میں اور پیسفک اوشن کے اندر پھینک دیں گے, اس کی تو ویورشپ ہی ختم کر دیں گے, وہ نوٹیفکیشن تک بھی نہیں پھر بھیجتے. ظاہر ہے انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں اس چینل کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم نے 2018 میں آخری درجے میں جو مونیٹائزیشن تھی وہ الاؤ کی تھی. اب یہ ایک بڑی پریشانی والی بات تھی. البتہ اس میں انہوں نے ایک ہم سے نیکی کر دی کہ آج تک آپ کی جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہے نا وہ آپ کی مرضی سے ہی چلیں گی, ان پہ ویڈیو ایڈز ہم نہیں چلائیں گے. الحمدللہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی, کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہے میجورٹی انہی ویڈیوز کے اوپر ہے جو میں پچھلے 15 سال میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. آلموسٹ 2,500 سے زیادہ ویڈیوز آفیشیل چینل کے اوپر ہیں, اور جو کمپلیٹ لیکچر چینل ہے اس کے اوپر بھی 2,000 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں. تو میں کمفرٹیبل زون میں آ گیا. میں نے کہا شکر ہے. البتہ اس میں انہوں نے ایک بٹن دے دیا ہے اپ ڈیٹ کا, اگر آپ اسے کلک کر دیں گے تو اس پہ بھی ویڈیو ایڈ چلنا شروع ہو جائیں گے. لہذا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے یہ ہوشیاری نہیں کرنی, ورنہ میں نے اگر اپلوڈنگ ڈیٹ دیکھ لی اور کسی نے یہ ہوشیاری کی ہوئی اسے پھر سیدھی آئے گی اسٹرائک, کیونکہ یہ تم نے جان بوجھ کے اپنے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالا ہے. کیونکہ انہوں نے آپشن دے دیا نا کہ آپ پرانی جتنی ویڈیوز ہیں نومبر 2023 سے پہلے, ہماری جو یوٹیوب کی چینل کی کمائی ہے نا اس کا 90% وہ ان ویڈیو سے آتا ہے جن پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے. باقی کرنٹ افیئر کے طور پہ ایک ویڈیو چڑھتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے ہفتے میں 2 یا 3 ویڈیوز چڑھتی ہیں. اصل تو وہ کریٹیکل ٹاپکس ہیں جو آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, انہی کے تھمبنیلز اور وہ ویڈیوز ملینز میں گئی ہوئی ہیں اور وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ. انہیں تو ہم ویڈیو ایڈز کے اوپر بالکل نہیں لے کے جائیں گے, ظاہر ہے وہ تو ہمارے اختیار میں, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. البتہ جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے لیے پھر اب انہوں نے وہ ہم یہ امیجز بھی ساتھ ساتھ ڈسپلے کرتے جائیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پرانی کے لیے تو انہوں نے اپ ڈیٹ والا آپشن دے دیا, وہ ہم نہیں کریں گے. اور اس میں وہ دیکھیں, اس میں واضح آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری جو ویڈیوز چیک ہوئی ہوئی تھی وہ والی ویڈیوز تھیں جو صرف پلے کارڈز کے اوپر ان کے اوپر ایڈ چلتے تھے, ویڈیو ایڈز نہیں چلتے تھے. نئی ویڈیوز کے لیے انہوں نے کیا کیا جناب, انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ویڈیو کے اوپر ویڈیو ایڈ سٹارٹ میں یہ زبردستی ہم چلائیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی زبردستی چلائیں گے. ایک نیکی انہوں نے ہمارے ساتھ کر دی کہ جو درمیان میں اشتہار چلتے ہیں نا 5 منٹ بعد قرآن کی آیت آدھی ہوئی ہوتی ہے اور پھر ایک دم ننگی ناچتی ہوئی عورت جو ہے مولانا صاحب کی ویڈیو کے اندر گھس جاتی ہے, خواہ وہ کوئی بھی مولانا ہو سوائے چند ایک کے. الیاس قادری صاحب کی مونیٹائزیشن نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو آفیشیل چینل ہے اس کی نہیں ہے, باقی طارق جمیل صاحب ہوں, طارق مسعود صاحب ہوں, باقی سارے علماء کئی چینلز ہیں ان کے, اور سب میں یہ سب کچھ آ رہا ہے. غامدی صاحب کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی, اگرچہ ان کے چینلز پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن اگلے دن حسن الیاس بھائی نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ویڈیو ایڈز کی کمائی تو حلال کسی صورت نہیں ہے, جو منظر اسلام میں دیکھنا عام حالت میں حرام ہے وہ ویڈیو میں بھی حرام ہے. حسن الیاس بھائی نے پورا زور لگایا کسی طریقے سے غامدی صاحب کہتے ہیں یہ حلال ہے. غامدی صاحب نہیں جمنے. اب دیکھ لیں غامدی صاحب جیسا ایک سو کالڈ لبرل بندہ جسے لوگ سمجھتے ہیں, وہ بھی اس کو اتنی بڑی برائی سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک. مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ چکا ہے, لیکن ان کے اپنے فرقے کے لوگ سب زیادہ کمائی کر رہے ہیں ویڈیو ایڈز کے ذریعے. آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف میرا موقف ہے, یعنی ایک طرف تقی عثمانی صاحب اور دوسری طرف غامدی صاحب, یہ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں اجماع امت ہی ہو گیا. 2 ایکسٹریمز ہیں نا, اگر مجھے نہیں بھی ماننا تو. لہٰذا میں خالی اس موقف میں ہی سخت نہیں ہوں, ان کا بھی موقف یہی ہے. بہرحال ایک انہوں نے اب نیکی کر دی ہے, انہوں نے وہ اختیار باقی رکھا ہوا ہے کہ ویڈیو کے دوران کوئی ویڈیو ایڈ نہ چلے. اگر آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو 5 منٹ کے بعد ایک بےہودگی پہ مبنی اشتہار آپ کی ویڈیو میں آ جائے گا. بعض اوقات کو صاف اشتہار بھی آتے ہیں لیکن وہ کم, زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے عورت کے بغیر تو ویڈیو کا ایڈ ہی نہیں چلتا. وہ شکر الحمدللہ انہوں نے ہمیں اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو اسے ٹک نہ کریں, ویڈیو کے سٹارٹ میں اشتہار چلے گا. اچھا وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ چلے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اشتہار ان کے پاس ہوں تو تب چلاتے ہیں, نہ ہوں تو وہ نہیں چلاتے, ڈیپینڈ کرتا ہے ویڈیو کون سی. یہ نہیں کہ ہر ویڈیو پہ ہر دفعہ سٹارٹ میں اشتہار چلے گا, نہیں. کل ہم نے قرآن کلاس اپلوڈ کی ہے, اس میں ہم نے باقاعدہ نیچے نوٹ لکھا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو ایڈ اس میں سٹارٹ میں نظر آئے تو وہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کی وجہ سے ہے جو نومبر 2023 میں لانچ ہوئی ہے. اور یہ کامنٹس لکھ کے ہم نے پن کر دیے ہیں, یہ ہر ویڈیو کے نیچے ہم کامنٹ لکھا کریں گے, اور تمام اسٹوڈنٹس بھی یہ کامنٹس لکھیں, وہاں سے انگریزی کاپی کر لیں جو ہماری قرآن کلاس نمبر 163 رات کو اپلوڈ ہوئی ہے.
تو وہ میں نے مختلف مواقع پہ اس کو کوئی 10-12 موقع پہ مختلف جگہوں سے اسے چلا کے دیکھا ہے تو 1 یا 2 دفعہ ویڈیو ایڈ چلا ہے, باقی میں نہیں چلا. لہٰذا وہ ہوگا تو چلائیں گے, ادروائز نہیں. اور وہ جو چلے گا وہ سٹارٹ میں چلے گا, اس میں چند سیکنڈ چل کے اسکپ کا آپشن آئے گا, اس کے بعد اسکپ کریں. پھر چاہے 3 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اشتہار بیچ میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ہم نے چیک کیا ہی نہیں ہوا, کیونکہ یوٹیوب نے ہمیں وہ اختیار دے دیا. میں تو دوسرا اختیار بھی ان سے مانگ رہا ہوں. میری کوئی 15-20 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے یوٹیوب کے ریپ کے ساتھ, کوئی ہفتے 2 بعد ان کا فون آ جاتا ہے خود ہی. پاکستان میں تو کوئی ریپ نہیں ہے ان کا, انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, انڈیا کو وہ دیکھتے ہیں. تو مختلف چینلز انہوں نے حوالے کیے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یوٹیوب سے آپ یہ فیور لے کے دیں کہ ایٹ لیسٹ میرے آفیشیل چینل کے لیے تو مجھے الاؤ کریں کہ میں یہ والے ویڈیو ایڈز بھی آف کر دوں. انہوں نے کہا ہم وعدہ تو نہیں کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کیس پٹ اپ کر دیں, آپ ہمیں ای میل بھی کر دیجیے گا اور اس کے بعد جواب کا انتظار کریں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. وہ جو ان کے ریپ تھے وہ خود بھی مسلمان ہیں اور مجھے ان کے ایٹیچیوڈ سے لگا کہ وہ ویڈیوز بھی میری دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کو پرسنلی, انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ایشو ہے اور ہم یہ بات آگے کنوے کریں گے. اب مجھے اس میں چانس تو کم ہی نظر آتے ہیں ان کی بات مانی جائے, اس کی وجہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی تو جنرل بنتی ہے, لیکن اگر کہیں پہ وہ اسپیسیفک کرتے ہیں کہ یار چلو ایک فیور دے دیتے ہیں ان کو, بہرحال ابھی تک تو وہ چیز سامنے نہیں آئی. اگر آ گئی تو بہت اچھی بات ہے. تو اب جو نئی ویڈیوز ہیں ان میں پھر ہم نے اس کو چیک نہیں کیا, وہ بھی میں آپ کو ثبوت کے طور پر قرآن کلاس نمبر 163 کا جو ہے نا وہ اپنا جو اسٹوڈیو میں سے امیج اس میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ہے. پرانی ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کا آپشن آ رہا ہے اور وہ ہم اپ ڈیٹ نہیں کر رہے, لہٰذا ابھی بھی جتنی ہماری کریٹیکل ویڈیوز جن کی ویورشپ ملینز میں ہے اور وہ ہر بندے نے دیکھنی ہوتی ہیں, خواہ وہ کربلا سے متعلق ہو, نماز کا پریکٹیکل ہو, رمضان کے مسائل ہو, حج کے مسائل, وہ تو ویڈیوز میری وہی پرانی ہیں, ان پہ کبھی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلے گا کیونکہ اس میں انہوں نے اختیار ہمیں دے دیا ہے. چاہے تو آپ پرانی پالیسی کے مطابق اسے چلاتے رہیں, چاہے تو اپ ڈیٹ کریں, تو ہم نے تو اپ ڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے, لہٰذا وہ اسی طریقے سے رہے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آلموسٹ 90% سے زیادہ خاری سے بچ چکے ہیں. اب یہ جو 10% کی خاری ہے اس میں بھی کافی حد تک اس کو ہم نے مینج کر لیا کہ بیچ میں کوئی اشتہار, یعنی قرآن کلاس آپ نے سٹارٹ کی ہے 55 منٹ کی, سٹارٹ میں اگر اشتہار ہوا تو وہ چلائیں گے, ادروائز نہیں چلے گا, اور بیچ میں تو بالکل نہیں چلے گا کیونکہ میں نے اس کو چیک ہی نہیں کیا ہوا, ان چیک رکھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, تو آپ لوگوں نے بھی یہی کرنا ہے. ہاں یہ بالکل, کیونکہ میرے نام کے اوپر جو بندہ کمائی کرے گا اسے میں الاؤ نہیں کروں گا, کیونکہ ان تمام ویڈیوز کا مالک میں ہوں. آپ کو کہ جی ہم خود اللہ کو جواب دے ہوں گے, بھائی جواب دے ہوں گے تو اپنی ویڈیوز بنائیں. جب میری کوئی ویڈیو آپ یوز کریں گے, میرے علاوہ کسی نے الاؤ کیا ہوا 10,000 سے زیادہ چینلز ہیں, ہم نے ہر بندے کو الاؤ کیا ہوا ہے, مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یوٹیوب کی دنیا میں انٹر ہو جائیں, کوئی ٹاپک لکھیں, اگر 1,000 ویڈیوز کھلی ہیں تو 900 سے زیادہ میری ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں. اس کے لیے جو باقی گائیڈ لائنس ہیں کہ وہ چینل آپ نے کیسے بنانا ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, وہ میں 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کر دوں گا, تاکہ اگر کسی کا کوئی وہم ہے نا تو وہ نکل جائے. تو یہ میں نے ایک نئی پالیسی کے اعتبار سے ایک ظاہر ہے ایک افتاد آ پڑی ہے, ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر. تو اور اس کی پلان ہم نے پچھلے 3 مہینے سے شروع کیا تھا, کیونکہ میں 3 مہینے سے یوٹیوب لکھ رہا تھا کہ نومبر جیسی کام پا دینا ہے. پہلے تو میں اس کو ہلکا سمجھتا رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ 2.5 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے, ان سے ہوا کوئی نہیں, اب بھی کوئی نہیں ہونا. لیکن ہم نے پیرلل میں ورکنگ اپنی شروع کر دی کہ ہم کیا کریں گے. اب اس میں جو مونیٹائزیشن کی کمائی ہے اس میں ذرا فرق کرنا پڑے گا کہ ویڈیو ایڈ سے کون سی کمائی آ رہی ہے اور کون سی امیجز سے آ رہی ہے. تو اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ تو جنرل انہوں نے دیا ہوا ہے. اس کا پھر ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے. ظاہر پڑھے لکھے بندے کی تو ایک اپروچ ہوتی ہے نا, تو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے, اور وہ سمپل میتھمیٹکس ہے. وہ یہ ہے کہ جن جن بھائیوں کے چینلز ہیں وہ اپنے چینلز کے اوپر خود یہ ورکنگ کریں گے اور وہ اس حلال کی کمائی تک پہنچ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 1 سال کا جو اپنا ریکارڈ ہے نا وہ بنائیں کالم کی شکل میں. پہلے نمبر کے اوپر سیریل نمبر بنائیں 1 سے لے کے 10 تک, یہ جتنی آپ سیمپل کے طور پہ ویڈیوز لینا چاہتے ہیں یا مہینے لینا چاہتے ہیں. تو مہینے لے لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. مثلا جنوری 2022 میں آپ کا جو واچ ٹائم تھا تمام ویڈیوز کا ملا کے وہ اتنا تھا, اور اس پہ آپ کی مہینے کے اتنے ڈالر بنے. ٹھیک ہے, فروری میں واچ ٹائم اتنا تھا اور اس کے ڈالرز اتنے بنے. واچ ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں, ویوز کی نہیں. وہ ہم نے ورکنگ کر کے دیکھی ہے, اس میں کوئی ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں ہے. ویوز کی نہیں بات کر رہا, واچ ٹائم کی, کہ کتنی دیر آپ کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں. وہ پھر بھی ایک لینئر ریلیشن شپ بن رہا ہے. کوئی آپ کیلکولیشن کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ $1 پہ اتنے گھنٹے تک جب ویڈیوز دیکھی جائیں تو $1 بنتا ہے. اور وہ کون سا $1 بن رہا ہے؟ جو ویڈیو ایڈز کے بغیر بن رہا ہے. اب نومبر 2023 میں ویڈیو ایڈز کے ساتھ جو ڈالر بن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈالر جو بن رہے ہیں ان میں ویڈیو ایڈز بھی شامل ہیں. تو آپ وہ ایک جب کیلکولیشن کر لیں گے نا تو آپ ایک رزلٹ پہ پہنچیں گے.
اب اتنے ویوز کے اوپر اگر پہلے $10 بن رہے تھے, اب اتنے ویوز کے اوپر اگر $15 بن رہے ہیں یا $12 بن رہے ہیں, تو 10 آپ رکھ لیں اور اوپر کے جو 2 ہیں وہ اب آپ کے لیے حلال نہیں, کیونکہ وہ ویڈیو ایڈ سے آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, تو سمپل میتھمیٹکس ہے. اس طریقے سے ہر بندے نے خود کیلکولیشن کرنی ہے. اور یہ جو اوپر کا پیسہ ہے نا, اس کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے. اس کو آپ کسی بھی چیریٹی کے کام میں بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کریں گے. کسی غریب آدمی کو دینا چاہتے ہیں, اس کے اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں, بغیر ثواب کی نیت کے. ثواب کی نیت صرف حلال مال پہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ اب لوگ ادھر باہر لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں عثمان بھائی کے پاس کہ جناب انجینئر صاحب دیتے 1 کروڑ کمائی ہو رہی ہے تو منو بچوں دو. نہیں, وہ کمائی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے بیچ میں جو 5 منٹ کے بعد اشتہار چلتے ہیں, وہ تو آلریڈی میرے آن ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ادھر کوئی امید نہ رکھنا کہ کوئی زیادہ کوئی فرق پڑے گا. لیکن جو تھوڑا بہت ڈفرنس ہے بہرحال اس کو بھی تو کیلکولیٹ کرنا چاہیے, تو وہ ہم کر لیں گے. باقی چونکہ میں نے ہر 5 منٹ کے بعد ایک اشتہار, وہ تو میں نے شکر ہے یوٹیوب نے ہمیں اختیار دے دیا, ورنہ تو واقعی ادھر ایک لائن لگ جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, تو وہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں اختیار دیا کہ آپ نہ چلائیں. آپ دیکھیں نا یوٹیوب کے اوپر اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس میں اگر 5 منٹ کے بعد بھی ایک اشتہار آئے تو 12 دفعہ اشتہار آئے گا. ٹھیک ہے,